ہم نے دیکھنا ہے کیا قبر میں ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ میرا دین اسلام ہے، تو کیا میں اسلام کے تابع ہوں؟ ہم اسلام کی ڈائی میں اپنے آپ کو داخل کر دیں تو اسلام کی ڈائی کا جو اینگل ہوگا، جو شیپ اسلام کی ڈائی دے، ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو مولڈ کر لیں گے۔ انشاءاللہ یہ بھی مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ اپنے آپ کو ڈھال لینا اگلے کے نقشے کے مطابق، اگلے کی دی گئی صورت شیپ کے مطابق، یہ ڈھال لینا اس کا مطلب ہے کہ ہم اس دین پر ہیں۔ جب ہم اسلام کی ڈائی میں اپنے آپ کو پگھلا کے ڈال دیں کہ جو میری شیپ اسلام بنائے گا میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ جب ہم کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام میرا رستہ ہے، اسلام میرا طریقہ ہے، تو یہاں یہ سوال آٹومیٹکلی اٹھے گا، کیا یہ سچ ہے کہ میں جو ٹائٹل یوز کر رہا ہوں، کیا یہ واقعی اس سے ٹیلی کر رہا ہے، مل رہا ہے جو اسلام کے نام پر اس دنیا میں نازل ہوا، اسلام کے نام پر دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کروایا؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اس کی ایک تشریح تو صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ صحابہ بیٹھے ہیں، جبرائیل علیہ السلام انسانی حالت میں تشریف لائے تو وہ بالکل آپ کے قریب آ کے بیٹھ گئے۔ صحابہ کہنے لگے ہم حیران تھے کہ بندہ مدینے کا بھی نہیں ہے، نہ پاؤں پر گرد ہے، مٹی ہے، نہ چہرے پر تھکاوٹ کے اثرات ہیں، پتہ نہیں کدھر سے آ گیا، اور بڑا خوبصورت سفید لباس ہے، کمال کی پرسنالٹی ہے، بندہ مدینے کا بھی نہیں، باہر سے آیا ہے تو سفر کے اثرات بھی نہیں۔ کہتے ہیں بہرحال وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کے بیٹھ گیا، آپ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے، بعض روایات کے مطابق آپ کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے لگا لیے، بالکل قریب ہو کے بیٹھا۔ تو انہوں نے سوالات شروع کر دیے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، رسولوں پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان، قیامت کے دن کے واقع ہونے پر ایمان۔ جو بندہ ان 6 اجزاء کو نظریاتی طور پر قبول کر لے وہ ایمان والا ہے۔ وہ کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جواب آپ کا درست ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال یہ کیا اسلام کا کیا مطلب ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ پھر آپ نے اس کی وضاحت کی، کہا توحید و رسالت کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھنا، اس کی گواہی دینا، اس کو قبول کرنا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کا ادا کرنا، اگر استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ ایمان نظریات ہے، اسلام پریکٹس ہے، اور بعض جگہوں پر ایمان اور اسلام مکس بھی بیان کیے گئے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ایمان الگ بیان کیا گیا اور اسلام الگ۔ مجھے بتاؤ جس بندے نے حج نہیں کرنا، جس نے نمازیں نہیں پڑھنی، جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، جس نے رمضان کے روزے نہیں رکھنے، وہ کس اسلام پر ہے؟ وہ کس اسلام پر ہے؟ وہ کیسے قبر میں کہے گا کہ میرے دین کا نام اسلام ہے؟ کیونکہ جس نے اسلام پر چلنا ہے اس کے لیے یہ 5 چیزوں کا قبول کرنا ضروری ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو ڈیلیٹ کر کے وہ بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ وہ کہے میں سارے کام کروں گا، بس زکوٰۃ والا کام نہ مجھ سے کروانا، سارے کام کروں گا، بس حج والا مسئلہ میرے کھاتے میں نہ ڈالنا، نہیں۔ 6 جز ایمان کے اور 5 ارکان اسلام کے، یہ 11 وہ نقطے ہیں، ان میں سے کسی ایک نقطے کا بھی انکار کرنا اس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، لوگوں جس فکر پر، نظریے پر، سوچ پر، دین پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، آنے والے دور میں جو فرد، جو جماعت، جو خاندان، جو امت، جو ملک، جو برادری، جو ادارہ اس پر چلے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس پر نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔